اور اپنی مقصد تخلیق سے نکل جائے تو وہ اپنے زوال سے بھی بدتر درجے پر چلی جاتی ہے۔ مقصد تخلیق جو انسان کا ہے اور اس کے ساتھ اللہ نے جنات کو بھی شامل کیا ہے، وہ مقصد تخلیق ایک ہی بیان کیا ہے اس نے۔ قرآن پاک میں اس نے بیان کر دیا کہ میں نے جنات اور انسان خلق نہیں کیے سوائے اس کے کہ وہ میری غلامی کریں، بندگی کریں، نوکری کریں۔ یعنی انسان خلق ہوا ہے یا جنات خلق ہوئے ہیں نوکری کرنے کے لیے، غلامی کرنے کے لیے، آپ اسے کوئی بھی معنی دے لیں، بندگی کرنے کے لیے۔ ہمارے ہاں کیونکہ منبروں پہ بعض اوقات الفاظ کے معنی اصطلاحاً کچھ پیش کر دیے جاتے ہیں اور پھر وہ مستقل طور پر بدل بھی جاتے ہیں۔ ہم نے نماز کو، روزے کو، حج کو عبادت سمجھ لیا ہے۔ نہیں، یہ عبادت نہیں ہے۔ یہ عبادت تب عبادت ہے جب اس کی نوکری میں کی جائے تو، اس کی غلامی میں کی جائے تو۔ نماز قائم کرنے کا حکم آقا نے دیا ہے اور اپنے نوکر کو دیا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں ایک جگہ پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، انسان کو انسان کہہ کے خطاب کرنے سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہیں انسان میں نے بنایا ہے۔ یا ایھا الناس، وہ اپنی مخلوق کو خود ایک نام دے رہا ہے اور اس نام سے اسے بلا رہا ہے۔ یا ایھا الناس یعنی انسان میں نے تمہیں بنا دیا ہے۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس پروردگار کے بندے بن جاؤ، نوکر بن جاؤ، غلام بن جاؤ جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ ہم نے اس کا معنی بھی یہ لے لیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھ لو، ہم نے اس کا معنی بھی یہی لے لیا کہ وہ کہہ رہے ہیں روزہ رکھ لو، یعنی تمہیں انسان بنایا ہے تم عبادتیں کرو، یعنی نماز پڑھو۔ اگر نماز ہی، روزہ ہی، حج ہی، یہ ساری چیزیں عبادت کی طرف لے کے جاتی ہیں تو پھر ایک سوال اٹھتا ہے جو حدیث آپ کے ہاں مشہور ہے کہ اگر کوئی نوح نبی کی زندگی رکھتا ہو، اتنے حج کرتا ہو، اتنی نمازیں پڑھتا ہو، قتل مظلوما، وہاں کلمات مختلف ہیں، کہیں قتل مظلوما صفا و مروہ کے ہیں یا بین رکن والمقام ہے، کہیں پر بھی قتل ہو جائے، لم یشم رائحۃ الجنہ، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ نماز تو اس نے پڑھی ہے لیکن اس نے بندگی میں نہیں پڑھی ہے۔ روزہ اس نے رکھا ہے لیکن اس نے بندگی میں نہیں رکھا ہے، غلامی میں نہیں رکھا ہے۔ زمانے میں دیکھیے گا ہم میں سے اکثریت میں ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا کرنا پسند ہے، مثلا مجھے یہ کام کرنا پسند ہے۔ اب میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے پسند ہے، تو اجر بھی پسند سے لیا جائے گا، خالق سے نہیں لیا جائے گا۔ میں یہ کام کر رہا ہوں کہ مجھے خالق کا حکم ہے اس میں، اور میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے پسند ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے، پھر اجر بھی آپ اسی سے لے لیں جو پسند ہے۔ میں مجلس میں جاتا ہوں کیونکہ میرا مجلس کے بغیر گزارا نہیں، تو پھر اجر بھی گزارے سے لیجئے گا۔ میں مجلس میں جاتا ہوں کہ حکم الہی ہے، میرے مالک کا حکم ہے، میرے خالق کا حکم ہے، تو اجر بھی وہی دے گا۔ اب ذرا اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہم میں سے 80% سے زیادہ افراد وہ ہوں گے
جو کام کرتے ہیں اپنی پسند کی وجہ سے. مجھے شیعت پسند ہے اس لیے میں شیعت پر ہوں, مجھے فلاں چیز پسند ہے اس لیے میں فلاں جگہ پر نہیں. عبد یعنی غلامی. کیوں لا رہا ہوں؟ اس لیے کہ دیکھیے قرآن ہمیں اسی طرح مخاطب کر رہا ہے. میں نے کہا نا کہ بعض اوقات اصطلاحی معنی مشہور ہو جاتے ہیں, پھر وہی معنی حقیقت ہی سمجھے جاتے ہیں, اور اصل معنی کی طرف جو ہے وہ نگاہ نہیں کی جاتی ہے. عبد ہونے کی بات قرآن نے کی آپ کی کہ عبد بن جائے, اور قرآن پاک کے اندر تعارف انبیاء موجود ہے. ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ کا تعارف آپ کو ملے گا. تو حضرت عیسیٰ نے اپنے نبی ہونے کا تعارف بعد میں کروایا ہے, اور اپنے عبد ہونے کا تعارف پہلے کروایا ہے. اور یہ عبد ہونے کا تعارف بطور دعویٰ ہے, بطور دلیل نہیں ہے, بطور دعویٰ ہے. انی عبد اللہ, میں اللہ کا عبد ہوں. وجعلنی نبیّا, یعنی وہ ہر کسی کو نبی نہیں بناتا. یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ نبی اسے بناتا ہے جو اس کا عبد ہوتا ہے, جو اس کا نوکر نہ ہو, جو اس کا غلام نہ ہو, اس کو وہ نبی بنانے کو تیار نہیں. نبی بنائے اسے جاتا ہے جو عبد ہوتا ہے. اور اللہ نے جب میرے نبی مصطفیٰ کا تعارف کروایا, اور جب اپنی اور مصطفیٰ کی ملاقات کی باتیں قرآن میں لکھی, تو اس نے وہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ میں اپنے رسول محمد کو لے گیا, یا میں اپنے مزمل کو لے گیا, یا میں اپنے مدثر کو لے گیا, یا میں اپنے طٰہٰ و یاسین کو لے گیا, یا میں اپنے خلیل کو لے گیا, یا میں اپنے حبیب کو لے گیا. کیونکہ میرا نبی میرے اللہ کا محبوب بھی ہے. اس نے کہیں نہیں کہا کہ میں اپنے حبیب کو لے گیا. وہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاکیزہ ہے وہ اللہ جو اپنے نوکر کو لے گیا. ہمارے یہاں پہ تصورات کیونکہ بدل دیے جاتے ہیں. معراج حبیب کی محبوب سے ملاقات کا نام معراج نہیں ہے, نوکر کی اپنے سردار کے ساتھ ملاقات کا نام معراج ہے. کیونکہ معراج کے قصے میں اللہ نے کہیں نہیں کہا ہے کہ میں اپنے حبیب کو, اپنے رسول کو, اپنے نبی کو, اپنے مزمل کو, اپنے یاسین اور طٰہٰ کو لے کے جا رہا ہوں. عبد کو لے کر جا رہا ہوں, عبد کو. قرآن کی بلاغت دیکھیے, اس کے ساتھ جو لفظ سبحان اللہ استعمال کیا ہے, یعنی پہلے اپنی پاکیزگی کی قسم اٹھائی ہے, پہلے اپنی پاکیزگی کا تعارف کروایا ہے. قسم بمعنی تعارف کہہ رہا ہے. پہلے اپنی پاکیزگی کا تعارف کروایا کہ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے عبد کو لے گیا, اپنے نوکر کو لے گیا, اپنے غلام کو لے گیا. تو عبد بننے کی طرف سفر کرنا ہے. اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہم نے انسان بن چکے ہیں اور ہم نے اب عبد کی طرف سفر کرنا ہے, لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کرتا جاؤں, ہم میں سے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, اس معاشرے میں تو 99% ایسے افراد ہیں کہ جنہیں انسان بننے کی طرف بھی ابھی سفر کرنا ہے, کیونکہ وہ بشکل انسان ہیں لیکن ان کے اندر انسانیت موجود نہیں. انہیں ہو سکتا ہے کہ ابھی انسانیت کی طرف سفر کرنا ہے. انسانیت کی طرف سفر کر کے انسان بنیں گے تو پھر عبد بننے کا سفر کرنا ہے. پہلے کیا بنے؟ انسان. اور وہی مشکل مرحلہ پہلا ہے. بشکل انسان اس نے بنایا ہے. کردار میں اس نے نہیں کہا کہ میں نے تمہیں کردار کا بھی انسان بنا دیا ہے, کیونکہ ابھی مجھ سے پہلے میرے عزیز جو آپ کے سامنے آیات پیش کر رہے تھے, یہ انسان کا بحیثیت شکل انسان پیدا ہونے کی باتیں ہیں. ابھی اس کے کردار کی اس نے سند نہیں دی کہ میں نے آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان خلق کیے ہیں یہ کردار میں بھی انسان ہیں. اگر یہ کردار میں انسان ہوتے تو ان کی مثالیں قرآن میں نہ دے رہا ہوتا. کہیں بار بار کسی جگہ پہ کہہ رہے کہ تو گدھا ہے, کسی جگہ پہ کہہ رہے کہ تو کتا ہے, کسی جگہ پہ کہہ رہے کہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. یہ کس لیے مثالیں دے رہے ہیں؟ کہ تو اپنے معیار انسانیت پہ قائم نہیں ہے, گرا ہوا.
پہلے اپنے آپ کو انسان بنانے کا سفر طے کر. پہلا سفر انسان بننے کا ہے, دوسرا سفر عبد بننے کا ہے. یہ دونوں سفر آج سمجھا دیتا ہوں تاکہ بات تھوڑی اور آسان ہو جائے. اسی سفر کا نام جہاد ہے. اسی سفر کا نام جہاد ہے. ہمارے ہاں جہاد کا ترجمہ قتل کیا جاتا ہے, مار دینا کیا جاتا ہے. مر جاؤ یا مار دو. گلی میں ڈنڈے اٹھا کے چلنے والا بھی کہتا ہے میں جہاد کر رہا ہوں. تلواریں اور کلاشنکوفیں اٹھانے والا بھی کہتا ہے کہ میں جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہوں. قتل کا نام جہاد نہیں ہے. کسی کو مارنے کا نام جہاد نہیں ہے. جہاد بنیادی طور پہ کوشش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جد و جہد جسے آپ کہتے ہیں کوشش کے معاملے میں استعمال ہوتا ہے, اور یہ وسیع مفہوم رکھتا ہے اپنی جگہ پر. آئیے پہلے اس کا مفہوم تھوڑا سمجھیے گا, کیونکہ پھر بات وہی آ رہی ہے جو میں بار بار تکرار کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ممبروں پر کچھ الفاظ کے معنی بیان کر دیے جاتے ہیں اور ہم ان پہ پکے ہو جاتے ہیں کہ اس کا معنی یہی ہے. جیسے ابھی میں نے جو آیہ مجیدہ پڑھی آپ کی خدمت میں کہ اے ایمان والو پرہیزگاری اختیار کرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ. اس کا ترجمہ ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو. یہ وسیلہ اپنے ترجمہ کس لفظ کا کیا ہے؟ عربی کے لفظ وسیلہ کا. آیا عربی کے لفظ وسیلہ کا ترجمہ اردو کے لفظ وسیلہ جیسا ہی ہے؟ نہیں. اردو میں لفظ وسیلہ استعمال ہوتا ہے کسی کام کو انجام دینے کے لیے جو اوزار ہوں. آپ تک آواز پہنچانے کا یہ وسیلہ ہے. میرا حیدرآباد سے یہاں تک سفر کر کے آنا گاڑی کے اندر, وہ گاڑی وسیلہ ہے. عربی میں اوزار کو وسیلہ نہیں کہا جاتا. یہ جملہ وہ ہے جو آپ کو بار بار یاد کرایا گیا ہے. بچپنے سے آپ کو یاد کرایا جاتا ہے. جو آپ شروع کرتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں یہ جملہ. وسیلے کا معنی وہ بنتا ہے. وہ کیا معنی ہے جو آپ کو یاد کروایا جاتا ہے کہ بیٹا اگر فجر کی نماز پڑھنی ہو تو نیت کی جائے گی کہ پڑھتا ہوں 2 رکعت نماز فجر واجب قربتاً الاللہ. اس وسیلے کا مطلب ہے قربتاً الاللہ, یعنی اللہ تک قرب پہنچنے کا تلاش کر.